زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو۔ اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آواز آگے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا۔ یہ کیچوا جس سے مچھلی ہم پکڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول سی چیز ہے، لیکن جن کھیتوں میں کیچوا پایا جاتا ہے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ وہاں زرخیزی بڑھ جاتی۔ اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ ایک شخص کو دھاگے کے ساتھ یہ کیچوے باندھ کر کے دھوپ میں خشک کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بدن میں فولاد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کانٹا لگا کر کے مچھلی پکڑنے کے کام بھی آتا ہے۔ اتنا نحیف نزار اور کمزور جسم جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہوتی، اس کے یہ 3 فوائد بالکل ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مینڈک جو ہوتے ہیں، یہ ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آج کل چاول کی فصل کے لیے یہ کتنے مفید ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں جو فصلوں کے اندر، ان کے لیے یہ کتنے بہتری کی ضمانت ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جن کے فوائد ہماری نظر میں نہیں ہیں، لیکن وہ بھی چیزیں فوائد سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مینڈک اور کیچوے، یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، تو جس کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے۔ بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، چونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ
قوتوں کا مالک ہے، وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے، تو پھر بندوں کو حکم کیوں کیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع ہے۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق باہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے ہوں، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ آپ 3 مہینے بل نہ دیں تو واپڈا والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، آپ بل نہ دیں تو گیس والے آپ کا میٹر کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کا بل نہ دے تو وہ تار کاٹ دیں گے۔ لیکن ساری زندگی کوئی اس کی حضور سجدہ ریز نہ ہو، کبھی اس نے چاند کو حکم نہیں دیا اس کے آنگن میں چاندنی نہ بکھیرنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ کبھی ہوا کو نہیں کہا اس کے ویڑے میں آکسیجن نہ پہنچنے پائے، یہ نافرمانوں کا گھر ہے، بلکہ سورج جس طرح روشنی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں بکھیرتا ہے، اس عاصی کے گھر میں ایسے ہی بکھیرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی یہ ان کو معمول رہا ہے، اور مہمان تمہارے گھر میں آ کر کے تمہارا نہیں کھاتا، وہ اپنا حصہ خود لے کر کے آتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کر کے ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے، خوشی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان ڈھونڈنے نکلے۔ ایک شخص کو جو کہ بوڑھا تھا لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے سے کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پہ تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، لیکن دیکھیے وفا کی ریت نبھا گیا نا۔ اس نے کہا کہ میں بتوں سے بے وفائی روٹی کے ٹکڑوں اور چند لقموں کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے، اگر میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تو کھانا اس رب کے نام پہ کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کے چلتا بنا، وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیسا سنایا۔ رب کہتا ہے اے میرے خلیل، تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا چکا ہے۔ اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا آؤ۔ تو کہنے لگا لہجے میں اتنا گداز، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے علاوہ کھلاؤں گا نہیں۔ کہا کہ اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا غلام بنا لے مجھ کو۔ تو وہ رب ہے سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ تمہارا رب ہے، اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کتنی شان ہے کہ اس نے تخلیق بھی کیا اور پھر اس نے تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا۔ اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی، اور بیٹے کی زندگی ماں کے اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے، بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ کبھی دیکھا نہیں جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جاتا ہے، لوگ اس کے ایک ایک جملے کے لیے کان لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ دنیا کے بڑے بڑے سکالر بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور جامعات میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی ایک ایک بات کو موتی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، لیکن
وہ جو زمانے کو زندگی کا درس دینے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں دیہات کی رہنے والی ہو یا گلبرگ کی رہنے والی ہو، ماں اس کو کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل سکھانے جا رہا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے، لیکن یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ 2 ہستیوں کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے، اپنے حق تو معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، ایک دن مجھے خیال آیا بستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں، دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ بھی کیوں پہنچاؤں؟ ماں اب سو رہی ہوگی اور میں دروازہ ناک کروں گا تو ماں اٹھے گی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا رہا کہ چلو جب ماں بیدار ہوگی تبھی میں دروازے پہ دستک دوں گا۔ کہتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا با یزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ 12 سال کے بعد دستک دی تھی اور ماں پہچان رہی ہے یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی لمس ہے اور یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کی آہٹ ہے۔ بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، فلائٹ ابھی لیٹ تھی اور وہاں کوئی ہم زبان مل جائے تو غنیمت ہوتا ہے، تو مجھے ایک سمت ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی منہ بولی پنجابی میں بات کر رہا ہے۔ میں اٹھ کے ادھر لڑک گیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ پنجابی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو وہ انڈیا کے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ، تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے ہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ کے گفت و شنید شروع کر دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے 27 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں انڈیا سے آیا تھا لیکن یہاں ایسے مسائل بنتے گئے کہ میں جا نہیں سکا۔ اس وقت میرا لڑکپن کا زمانہ تھا اور اب میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، تو میں 27 سال 3 ماہ کے بعد جا رہا ہوں۔
اور اس نے ساتھ کہا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں. تو میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچانیں گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. تو بندہ ساری زندگی خدمت بھی کرتا رہے، ماں نے پیار اتنا کر دیا ہوتا ہے، ماں نے محبت اتنی دے دی ہوتی ہے کہ اس پیار کا بدل انسان جو ہے نہیں دے سکتا. انسان تو دیکھتا ہے جب ہوش سنبھالتا ہے کہ میری ماں نے میرے سے کتنا پیار کیا، لیکن جب بندے کی ہوش نہیں ہوتی، ماں اس وقت جو پیار کرتی ہے، گندگی سے دھلا ہوا بچہ، اور ماں اس کو فرش سے اٹھاتی ہے، پہلے چومتی ہے پھر غلاظتیں دھوتی ہے. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کے پیار کا انداز ہے. ماں کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار ہے، اور بندہ ساری زندگی نوکری بھی کرے ماں باپ کی تو پھر بھی خدمتوں کا صلہ نہیں دے سکتا. ایک شاعر ہوا احسان دانش، اس کی ماں بیمار ہوگی تو وہ خود اس کے کپڑے جا کے دھوتا تھا. تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر تھی، وہاں جا کے لباس دھوتا اور پھر دوسرا لباس لے جاتا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ خدمت میں سر انجام دوں گی. تو احسان دانش نے کہا تھا کہ ماں میری ہے اور یہ حق میرا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اور یہ سعادت مندی میرے حصے میں آنی چاہیے، میں کسی اور کو نہیں دوں گا. یہ سعادت مندی ہوتی ہے اولاد کی. تو انسان جتنی مرضی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ تو راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں اور زیادہ ہوتی ہیں. تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا. ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا. اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو کا اس کو نقطۂ عروج بھی سمجھ لیجئے گا کہ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں بھی گزار دیں پھر بھی نہیں دیا جا سکتا. اس قدر ماں کے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے. جس نے جنم دیا ہے اس کے اتنے حق ہیں، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں. اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو والدین نے مجھے پیدا کیا. تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے. ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتھنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو آسن تقویم بنایا؟ انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سعادت مندی ہے. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے کئی مفاہیم ہیں. ایک عام مفہوم عبادت کا پوجا اور پرستش کرنا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ ہی کی پوجا کی جائے، اور کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے. ایک خدا کو پوجیں گے. دوسرا عبادت کا مفہوم یہ ہے اطاعت و فرما برداری. بندے کے لیے جمال اور حسن ہی بندگی ہے. وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے اس طرح کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائے، وہاں سے سر نہ پھیرے اور اس میں
اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم و ادراک کے گھوڑے نہ دوڑائے، بس اس کے حکم کو ہر صورت کے اندر قبول کرے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے معنی میں ہے۔ بندگی اور غلامی کے معنی میں عبادت ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اس طرح غلامی کا حق نبھائے جس طرح غلام کو آقا کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ہزاروں آقا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو ہے وہ فرامین اس کے پابند ہیں، اور بندہ اس کا کیوں پابند نہ ہو؟ جن کو دنیا آقا مانتی ہے وہ بھی ان کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بات کو کس انداز سے بندہ ٹالے؟ اور آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہیں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے، تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جو بندہ اس کے حضور نہ جائے کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنی بد نصیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کے حضور۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی عمومیت ہے۔ اگر آج 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں، تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا، یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں۔ لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے، ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا، اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے۔ جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی، اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک غوطہ جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا، میں دنیا کے اوپر بش تھا، میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح آنکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا، میری رونت اور میرا تکبر دنیا کو چکا دیتا تھا۔ اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکڑ اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے۔ اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے، غربت، تنہائی، دکھ، اذیت، مصائب، آلام، مشکلات، لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور دوسری بات اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں، سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو ایسا ہے، پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم چلیں۔ رب رب ہو کہ اس پہ ناز کرے۔ اب وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر، اور اللہ اس پہ فخر و مباحات فرما رہا ہے، اللہ اس پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی یہ نورانی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، 1500 برس کا عرصہ گزر گیا،
اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کی عطا کے شکرانے کا حق ہے تو ساری زندگی بھی حضور کا میلاد مناتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں حضور نصیب ہوئے۔ آج دنیا کی آبادی 8 کروڑ کے 8 ارب کے قریب ہو گئی۔ 8 ارب کو دنیا کی آبادی چھو رہی ہے، اور دنیا کے اوپر الہامی اور غیر الہامی مذاہب، ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 500 سے متجاوز ہے۔ 500 سے زیادہ مذہب دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں، اور 8 ارب دنیا کی آبادی ہو گئی۔ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ہماری کسی محنت کا ثمرہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ نتیجتاً ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ حضور کا غلام بنایا گیا۔ ساری زندگی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہے، حق کے شکر ادا کریں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر، یہ آپ کے مقدر۔ بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیب۔ یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا ہے۔ جب ہم لفظوں سے شناخت نہیں رکھتے تھے، لہجوں کی پہچان نہیں تھی، ماں کی بولی بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے کان میں عربی کی اذان دلوائی گئی، جب ہم اپنی مادری زبان بھی نہیں جانتے تھے، تو گویا یہ ہمیں مبارکباد پیش کی گئی، مبارک ہو تم حضور کے غلام بن کے آئے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے۔ تو یہ ہمارے وقت کے ہمیں حضور کی غلامی کا اعزاز نصیب ہوا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ورنہ لوگوں نے تمنائیں کی، آرزویں کی۔ کتب میں 12 نبیوں کی تمناؤں کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی تمنا کی۔ ہر نبی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا کل جہاں، فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آنے والے ہیں۔ ہر پیغمبر نے حضور علیہ السلام کی نشانیاں بتائیں اپنی امت کو۔ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب آئے گا، انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترش مزاج نہیں ہوگا، وہ سخت لہجہ نہیں رکھنے والا ہوگا، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو؟ وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پاؤں۔ وہ جس کے ذکر سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت پہ، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت پہ، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگو بودارن کہ برغے ہر چمن آرزوے ادارن۔ ہر کوئی اسی تمنا میں بیٹھا ہے کہ کاش کہ ان کا دیدار ہو۔ بحیرہ راہب سے پوچھ لیجئے، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان کا یہاں سے گزر ہوگا،
وہ وہیں بسیرا کر لیتا ہے۔ وظیفہ کیا کرتا ہے؟ روزانہ صبح کو مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا رہتا ہے، شام کو اترتا ہے، صبح پھر چڑھ جاتا ہے۔ زندگی بیت گئی ان راہوں کو تکتے ہوئے جن راہوں سے حضور نے گزر کے آنا تھا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ زندگی بیت گئی، پھر ایک دن مقدر جاگتے ہیں اور حجاز کی جانب سے جو قافلہ آ رہا ہے اس نے کیا دیکھا کہ درخت بھی سجدہ ریز ہو رہے، تو جلدی سے آج نیچے اتر آتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے اس آنے والے قافلے کا کھانا تیار کر۔ وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ قافلے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، یہ کبھی آنکھ اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتا، اور آج ان کی دعوت اپنے ذمہ لی جا رہی ہے۔ خیر کھانا تیار ہو گیا، اتنے میں قافلہ بھی پہنچایا۔ قافلے والوں کو کہا کہ آج تمہارا کھانا ہمارے ہاں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 12 برس تھی، حضور کو اونٹوں کی رکھوالی پر چھوڑ کر خود کھانا کھانے آ گئے، اور وہ مجمع میں ڈھونڈتا پھرتا ہے جس طرح کسی کی تلاش ہو، اور پھر پوچھتا ہے کہ کوئی تمہارا شخص رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا 12 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ تو اس نے پھر جو کہا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں اپنے لہجے میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ بحیرہ راہب نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے؟ تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ آج تمہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے، باراتیوں دولہا لے کر آؤ پھر تمہیں کھانا ملے۔ اور جب حضور کو لایا گیا تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اللہ اس کو اللہ رحمت بنا کے مبعوث فرمائے۔ نستورہ وہاں شام میں بیٹھا ہوا اور وہ حضور کی راہیں تک رہا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن، صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت سلمان فارسی نے پائی، ایک روایت کے مطابق 350 سال، لیکن جو کم سے کم کی روایت ہے وہ 250 برس ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور اپنے باغوں میں سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک فقیر کا کٹیا تھا اور وہ نصرانی تھا، راہب تھا، تو ان کا وہاں ٹھہرنا رکنا معمول بن گیا۔ اس کی باتوں میں انہیں خوشبو لگی تو رکنے لگے، تو باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا ہم مجوسی ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں رک سکتے۔ باپ نے منع کیا لیکن سلمان فارسی نہ رکے تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی حق کی تلاش اور حق کی طلب میں سرگرداں تھے تو یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک پادری ملا، اس کی صحبت میں رہنے لگے اور اس کی باتوں میں انہیں بہت خوشبو آئی اور ایک عمر گزار دی اس کی خدمت میں۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے، میرا وقت آخر آ گیا ہے، میری تدفین کے بعد تو غموریہ چلے جا، وہاں کا جو راہب ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں کوئی خیر مل جائے گا۔ کہتے ہیں وہ انتقال کر گیا، میں نے تدفین کی اور غموریہ کا راستہ لیا، جس نشانی کا اس نے پادری مجھے بتایا تھا وہ مل گیا۔ واقعی اس کی صحبت میں مجھے بہت خیر ملی اور میں نے بہت کچھ سیکھا اور ایک عمر گزار دی اس کی صحبت میں۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اور اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف میں تجھے بھیج سکوں، عیسائیت کی بساط سکڑ گئی ہے، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور میری تدفین کے بعد اگر تو یثرب چلا جائے تو وہ ان کی ہجرت گاہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ پہلے میں گھر سے نکالا گیا، پھر اس پادری کے پاس رہا، پھر عمر تمہارے پاس گزاری، اب مجھے یثرب بھیج رہے ہو، تو کوئی ایسا شخص نہ ہو جو دعویٰ کرے اور میں جو ہے اس کو قبول کر لوں اور میری زندگی برباد ہو جائے، مجھے پھر کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں اس نبی آخر زمان تک پہنچ جاؤں۔ تو اس پادری نے جو غموریہ میں تھا سلمان فارسی کو 3 نشانیاں بتائیں، کہ ایک تو وہ صدقہ نہیں لے گا،
دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے، تیسرا اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتا ہے میں نے اچھے سے نشانیاں یاد کر دیں اور وہ انتقال کر گیا، اس کی میں نے تدفین کی، رختے سفر باندھا اور یثرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ مجھے ایک قافلہ ملا جو یثرب جا رہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ میرے ارادے بھی ادھر کے ہیں تو مجھے ساتھ لے لو۔ انہوں نے مجھے ساتھ لے لیا، لیکن میرے اوپر زیادتی یہ کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا تھا اور میں اس کے باغ کو گوڈی کرتا، اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا اور اس دن کے انتظار میں لیل و نہار کاٹ رہا تھا جس دن حضور تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ لمحے نہیں آ رہے۔ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ میں بے تابی سے کہتے ہیں میں بے تابی کے ساتھ انہی لمحوں کا منتظر تھا، تو میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا۔ میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں صدقے کی کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لے لی تھی، جا کے حضور کو پیش کی، تو آقا کریم نے فرمایا ہم پیغمبر صدقہ نہیں لیتے۔ کہا کہ حضور کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ وہی ہے اور ایک نشانی بھی پوری ہو گئی، لیکن میں بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، میں بھی چاہتا تھا نشانیاں پوری ہو ہی لیں تو پھر مانوں گا۔ پھر کچھ دن ڈال کے پھر گیا اور میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں اٹھائیں اور جا کے پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہا تیسری نشانی اس کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ میں بہت آنا جانا رکھا لیکن اس کا موقع دستیاب نہیں ہوا۔ ایک دن حضور چلتے چلتے میرے باغ کی طرف آ نکلے اور آقا کریم نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے کندھے کے اوپر چادر یوں رکھی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ کہا میں نے دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، پھر لبوں پہ کلمے جاری ہو گئے۔ پھر لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں فرزند اسلام، میں اسلام کا بیٹا، میری اور کوئی شناخت نہیں۔ پھر ایک دن حضور نے ایسے ہاتھ پھیلائے، میں لوگوں سن لو سلمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ عزتیں دی، لوگوں نے عمریں کاٹ دی حضور کے انتظار میں، عمریں کاٹ دی، زمانے لد گئے، راہوں کو تکتے رہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مشقت نہیں کاٹی، ہم نے تو رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دی، گویا مبارک تھی، مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، یہ یاد نہیں، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ ہمیں حضور کی غلامی کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ عالی مرتبت سامعین، یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا 12 نبیوں نے آرزویں کی،
ابن اساکر نے طویل حدیث روایت کی کہ حضرت موسیٰ پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی تو بعد میں، لیکن شرف و عظمت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوگا، بعد میں آنا ان کے شرف میں کمی کا باعث نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ لیفٹ رائٹ کروا رہا ہوتا ہے، پھر جب دوبارہ بارکوں میں بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، تو وہ چکر کاٹ کے نہیں آتے، انہی قدموں پہ پھر جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے آگے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو سب سے آخر میں امت مصطفیہ علی صاحب الصلوات کو بھیجا، اور جب جنت کے دروازے کھول کے ٹرن اباؤٹ کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ فاجعلها امتی، اللہ وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر کہا اللہم زندہ باد، پھر عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا، اس کی آواز تھوڑی کم کر کر، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا۔ مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں کے اندر ہوں اور وہ بن دیکھے پڑھیں۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا ہے، اس لیے ان کتابوں میں تحریف راپ آ گئی، بعد والے حفاظت نہ کریں، اور اللہ نے اپنی حفاظت کے ذمے پچھلی کتابوں کو نہیں لیا۔ یہ ختم نبوت کے نام سے نعرہ لگا تو سن لیجیے، جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اللہ کی منزل تھی نا، لیکن اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ وہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں۔ دوسرا مسئلہ سنیے، جتنے بھی پیغمبر تھے سب اللہ کے فرستادہ تھے، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ ایک چمڑے کے خیمے میں حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی تلوار لیے حضور کے پہرے پر معمور تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس۔ حضور نے خیمے سے سلینڈر باہر نکالا اور پہرے پہ کھڑے ہوئے صحابی کو کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ حضور کا بال بھی تو بھیگا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے ہی تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کیوں اپنے ذمہ نہیں لی؟ لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، 70 نبی شہید کیے بنی اسرائیل۔ حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کی گردن کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ وقت کو پیش کی گئی، وہ بھی تو پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، نبی شہید ہو گئے۔ حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، آخر کیوں؟ ایک سوال بنتا ہے، باقی بھی کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی تھی، اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، اس لیے تحریف راپ آ گئی۔ قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ قرآن میں تحریف اس لیے راہ نہیں پا سکتی کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ لینے کے لیے نیا رسول اور نیا پیغمبر آنے والا ہے۔ تو حضور کی حفاظت اس لیے لازم رہی کہ اگر حضور کو نقصان پہنچتا ہے تو اتمام دین کون کرے گا، اتمام توحید کون کرے گا؟ تو حضور کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تو کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول اترنے والا نہیں ہے، کوئی کلام نہیں اترنے والا، تو پھر کس پر ایمان لاؤ گے؟ تو انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ باقی رہے۔ اور دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو تو، اور وہ یہ کہ کسی نبی کی قبر انور اس دنیا کے اوپر جو موجود ہے اس کے بارے میں حتماً نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی قبر ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کا مزاج سلالہ میں بھی ہے، میں حاضر ہوا. اسی طرح آپ کا مزاج ترکی میں بھی ہے، میں حاضر ہوا. اس طرح مختلف انبیاء کی قبریں مختلف ممالک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے. دوسرا کہتا ہے اسی نبی کی قبر کہ نہیں یہ ہمارے پاس ہے. حتمی طور پہ آپ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی کی قبر ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا روضہ پورے یقین کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے حضور کا ہی روضہ ہے. بلکہ سنیے امام مالک نے کیا کہا. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ کہے کہ میں حضور کے روضے پہ جا رہا ہوں. روضہ انور سے ہو کے آئے تو کہے کہ میں حضور کے روضہ انور کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. یہ تین ائمہ کا قول ہے. لیکن امام مالک کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ کہے میں حضور کو ملنے جا رہا ہوں. اگر کوئی حضور کے روضہ انور سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ روضے سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور آج بھی ہم جب دکھ زیادہ ہوتے ہیں حضور کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں اپنے دکھڑے سنانے کے لیے، اپنے درد سنانے کے لیے. تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کی کہ اس کو سینوں میں محفوظ کیا. 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود. تو کہا مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فجعلھا امتی قال تلک امت احمد. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. حدیث بہت طویل ہے، 9 سوال ہے. جب ہر سوال کے جواب میں یہی تلک امت احمد، تلک امت احمد، حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہم اجعلنی من امت احمد. اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے. تمنائیں کی، آرزویں کی، اور حضور کی امت میں ہونے کی نبیوں نے جو ہے وہ خواہشیں کی. ہم نے کوئی خواہش نہیں کی. ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے. تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں دیا جس کے لیے نبی آرزویں کرتے تھے، اللہ اکبر، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس پر پھر فخر کیوں نہ کریں. ایک دن صحابہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، مجلس جمی تھی. ایک نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی